رمضان میں فرشتے ہمارے گھروں پر کیوں آتے ہیں اور آ کر لوگوں سے کیا کہتے ہیں، اور وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالی سے کیا عرض کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح جب ہوتی ہے نا اور لوگ اٹھتے ہیں، اس وقت آسمان سے 2 فرشتے یا کچھ فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور وہ فرشتے بندے کے ساتھ رہتے ہیں پورا دن۔ وہ فجر کے وقت سے لے کر عصر کے وقت تک وہ فرشتے بندے کے ساتھ میں رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب عصر کا وقت آتا ہے تو وہ فرشتے جو فجر میں آئے ہوئے تھے نہ وہ چلے جاتے ہیں آسمان پر عصر میں، اور دوسرے فرشتے عصر کے وقت اس بندے کے ساتھ پاس آ جاتے ہیں۔ پھر یہ فرشتے رہتے ہیں اگلے دن فجر کی نماز تک۔ جیسے ہی فجر ہوتی ہے تو پھر وہ فرشتے چلے جاتے ہیں، دوسرے فرشتے آ جاتے ہیں۔ تو یہ سب انسان کے ساتھ ہوتا کیوں ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے گھر میں فرشتے کیوں آتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ صبح فرشتے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، رحمت کے فرشتے، اور وہ آ کر لوگوں کو دیکھتے ہیں، نظر ڈالتے ہیں، اور لوگوں میں دیکھتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، کس میں کون مصروف ہے۔ اس کے بعد یہ فوراً ہی جو گھروں پر فرشتے آتے ہیں یہ فوراً ہی چلے جاتے ہیں آسمانی دنیا پر، اور اللہ تبارک و تعالی سے جا کر کہتے ہیں کہ مولا تیرا فلاں بندہ تجھے یاد کر رہا ہے، فلاں تیرا بندہ یہ گناہ کا کام کر رہا ہے، فلاں تیرا بندہ یہ کام کر رہا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کو فرشتے جا کر کیوں بتاتے ہیں؟ اللہ تو سب جانتا ہے۔ تو بے شک اللہ سب جانتا ہے، لیکن فرشتوں کو اللہ تعالیٰ گواہ بناتا ہے، یعنی کہ اللہ تو جان ہی رہا ہے، جانتے ہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے، لیکن فرشتوں کو بھیج کر فرشتوں کو بندے کے اچھے یا برے کاموں پر گواہ بناتا ہے کہ فرشتے بھی گواہ ہو جائے قیامت کے دن کے لیے، تاکہ جب بندہ انسان قیامت کے دن جھٹلائے گا کہ اے پروردگار عالم ہم نے یہ گناہ کا کام نہیں کیا تھا، تو ان کے لیے وہ فرشتے آئیں گے کہ دیکھو وہ گواہی کے لیے، اور دوسرے جو اچھے کام کرنے والے لوگ ہوں گے ان کو اعزاز کے طور پر فرشتے ان میں فخر فرماتے ہیں۔ تو یہ فرشتے تو ہمارے گھروں میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ہماری جا کر رپورٹ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، باوجود کہ اللہ سب جانتا ہے۔ لیکن جب کوئی بندہ روزے سے ہوتا ہے، ذکر و اذکار میں ہوتا ہے، زیادہ تر عورتیں مرد قرآن کی تلاوت رمضان میں کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اور فجر کے بعد اکثر اور بیشتر عورتیں مرد قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو جب کسی کو اس حالت میں پاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے جا کر کہتے ہیں کہ مولا فلاں بندہ ذکر و اذکار میں قرآن کی تلاوت میں مشغول ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی بخشش فرما دی۔ یہ میں مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں، بڑی طویل حدیث ہے، لیکن اس کا میں شارٹ مفہوم بتا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہرحال ان لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے جن لوگوں کو فرشتے اس حالت میں دیکھتے ہیں کہ وہ تلاوت اور قرآن میں مصروف ہے، اور جو فرشتے ہمارے ساتھ رہتے ہیں تو وہ فجر میں جو فرشتے آتے ہیں وہ عصر تک کی ہماری رپورٹ بارگاہ الہی میں پیش کرتے ہیں۔ عصر کے وقت جو فرشتے آتے ہیں وہ عصر سے فجر تک کی رپورٹس ہماری اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور فرشتے کہتے ہیں کہ مولا تیرا فلاں بندہ مشغول رہا، مصروف رہا تیرے ذکر میں۔ اسی کے لیے علماء فرماتے ہیں، اور حدیث میں بھی اس بات کی تاکید آئی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد ذکر و اذکار کرنا، اسی کے لیے تو جو ہم نماز پڑھتے ہیں نا صبح اشراق کی، تو فجر کے بعد انسان 20 سے 25 منٹ تک جب تک سورج نہ نکل آئے، جب سورج نکلنے سے پہلے تک جب اشراق آپ پڑھیں گے نہ تو اشراق اور فجر کے بیچ میں ذکر میں بندہ مشغول ہے، کیونکہ وہ وقت ہوتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ فرشتوں کے آنے اور جانے کا جو رات میں پچھلے دن عصر میں آئے ہوتے ہیں اس وقت جا رہے ہوتے ہیں، فجر کے بعد نئے دوسرے فرشتے فجر کے وقت آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے عصر کے بعد انسان کو ذکر میں مشغول ہونا چاہیے خصوصی طور پہ، اور فجر کے بعد، تاکہ جو فرشتے آئے اور جو فرشتے جائے، آنا فرشتوں کا تمہیں ذکر میں دیکھے، جو فرشتے جا رہے ہیں وہ تمہیں ذکر میں چھوڑ کر جائے، تو یہ دونوں چیزیں انسان کی بہت زیادہ اسٹرانگ مضبوط ہونا چاہیے۔ عمل کے
एतबार से, और रमजान में खुसूसी तौर पे इसी के असर के बाद जिक्र अजकार अल्लाह का करे, अल्लाह की याद में मशगूल रहे, अल्लाह तबारक व ताला का जिक्र करे असर के बाद। और फजर बाद तो आम तौर से औरतें तो कुरान की तिलावत करती है, मर्दों का यह रूटीन बना हुआ है कि वो जाकर फजर बाद सो जाते हैं, तो मर्दों को भी चाहिए कि कुरान की तिलावत करे, वरना पता चले कि औरतों के फरिश्ते तो जा रहे हैं अच्छी अच्छी रिपोर्ट लेके, और उसी घर में मर्दों के रिपोर्ट इतनी खतरनाक जा रही है कि वो तो बस पढ़ के सोए हुए हैं। तो 1 घंटा दे दे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं सो सकते फजर बाद, थोड़ा देर रुक जाए, थोड़ी देर रुकने के बाद, क्योंकि रमजान की पूरी बरकतें अगर हासिल ना हो तो फिर वो मजा नहीं है। अगर पूरा आप मजा रमजान का चाहते हैं तो फिर पूरी बरकतों को हासिल करिए।